والكلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكنبينا في هلك وفي خلق فكنبينا في هلك وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک دارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیۃ تحفۃ پیش فرمائے، تو اس کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں تزکیہ، طہارت، اپنی خشیت اور اپنی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اطاعت عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ ہماری قدم بقدم، جسے کہتے ہیں نا، قطرہ قطرہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، تاکہ ہم آخرت میں جو ہم نے ابھی پڑھا، آخرت میں پھر ہم خیر البریہ، خیر والوں میں شامل ہو جائیں۔ آج ہم خیر والی جماعت ہیں الحمدللہ، کل اللہ ہمیں خیر والے گروہ میں شامل فرماتے ہیں۔ اس اعلیٰ ترین اور حسین ترین نیت کے بعد اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے بعد اب ہم آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَوْا، اور جب پانی مانگا، موسیٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اضرب مارو، بعصاک اپنا عصا، اپنی لاٹھی، الحجر پتھر پر، فانفجرت، تو پھوٹ پڑے، منہ اس میں سے، اثنتا عشرہ، 12، عیناً چشمے، قد علما، جان لیا، پس جان لیا، کل الناس، ہر قوم نے، کل اناس، ہر قوم نے، مشربہم، اپنا گھاٹ یا اپنا چشمہ، کلو، تم کھاؤ، واشربو، اور پیو، من سے رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، والا، اور نہ، تعصوا، پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب ہمیں با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، تاکہ ہم آیت میں تفکر اور تفقع کر سکیں اور تدبر کر سکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا، اللہ سے پانی مانگا، تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ رب العزت کا جو انداز ہے وہ نصیحت والا ہے، حکمت والا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں بنی اسرائیل کی حالت بتا کر ہمیں اللہ نصیحت فرما رہا ہے
اور اس کو حکمت کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی اور کو مثال بنا کر، جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حال سمجھا رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا حکیمانہ انداز ہوتا ہے، یہ اللہ کا نصیحت والا انداز ہوتا ہے کہ بظاہر بات تو بنی اسرائیل کی ہے، اور اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب جا رہے تھے صحرا میں جب وہ تھے، لکو دک صحرا میں وہ پیاسے تھے، تو ان کی قوم نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ التجا کی کہ یہاں پر گرمی اور دھوپ کی شدت ہے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو یہاں سے اس آیت کا پھر آغاز ہوتا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اور جب والی جو آیات ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جیسے کہ پچھلی آیت میں دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے آیت 58 میں بھی، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس شہر میں، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آیت 51 میں فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ آیت 50 میں بھی اسی طرح وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ 49 میں اسی طرح وَإِذْ نَجَّيْنَا، اور جب ہم نے رہائی دی تمہیں فرعون کے سختی سے، وہ بلا تھی جو فرعون جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا۔ تو جب اللہ رب العزت، جب یہ اللہ کا انداز ہوتا ہے نا، جب بعز اور جب، تو اللہ تعالیٰ کسی واقعے کی طرف ہمیں ہماری توجہ دلا رہا ہوتا ہے، اس واقعے سے ہم بھی کہتے ہیں نا حقیقت کو سمجھیں اور نصیحت دینے والے بن جائیں، اس تناظر میں اپنے آپ کو تصور کریں کہ جو یہ واقعہ ہے اس کے جو حالات ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی بیت رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ حالات و واقعات ہمارے ساتھ بھی، وہ نعمتیں، وہ اللہ تعالیٰ نے راحتیں ہمیں بھی دے رکھی ہیں۔ اس سے جب کا مطلب ہوتا ہے وہ سوچو وہ حالات تمہارے ساتھ بھی ہیں، تو جو انہوں نے نافرمانی کی تھی تم وہ نافرمانی نہ کرنا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹا رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ بات نعمتیں ملنے کی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی نعمت مل گئی تو یہ میری خوش نصیبی ہے، تو اللہ تو یہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ نعمتیں تو بڑے لوگوں کو ملی تھی تم سے پہلے بھی۔ وہ یاد ہے جب ان کو میں نے فرعون سے نجات دی، جب میں نے ان کو من و سلوہ دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے نعمتیں تو میں نے بہت لوگوں کو دی۔ بات تو یہ ہے کہ نعمتیں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عظمتیں، رحمتیں، برکتیں اور رفتیں اور بخششیں بھی ملی کہ نہیں۔ بات خالی نعمتوں لے کر خوش ہونے کی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو نعمتیں تو اللہ کہتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دنیاوی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ تو فرعون اور نمرود کو بھی ملی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جس کو ہم نے، یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں، ہمارے تو پیمانے ہی سارے الٹ پیمانے، ہم نے دنیاوی نفسی پیمانے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جسے دنیا میں بڑا گھر مل گیا، مال و متاع مل گیا، بیٹے مل گئے، وہ خوش رہے۔ ابو لہب کے بھی دیکھیں 10 بیٹے تھے، بزنس مین تھا، آپ سمجھ رہے ہو، لیکن آخر پہ تباہی، بربادی، بیماری، بے بسی، قسم پرسی کے عالم میں وہ مرا۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، یاد کرو یہ ساری نعمتیں، یہ ساری دولتیں،
یہ ساری راحتیں، یہ ساری سہولتیں تمہیں ملی ہیں تم سے پہلے، تم سے بڑے بڑے طاقتوروں کو، بڑے بڑے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو سمجھنے والے متکبر لوگوں کو بھی مل چکی ہوئی ہیں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں ملی تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر تمہاری جو خوش نصیبی ہے وہ نعمتیں ملنے سے نہیں ہے، بلکہ جو نعمتیں تمہیں دلا رہا ہے نا اللہ کا جو نبی، جیسے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تو پانی کی نعمت مل گئی، من و سلوہ مانگا تو اس کی نعمت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے بات دنیا کی فنا والی نعمتوں کی نہیں ہوتی، بات تو یہ ہے جس کے صدقے سے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جس کے صدقے سے تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں تم اس کے در کے منگتے بن جاؤ، اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اس کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، تو جو نعمتیں تمہیں دنیا میں وقتی طور پر ملی ہے نا یہ صرف ایک چھوٹا سا سیمپل ہے، تو یہی نعمتیں تمہیں آخرت میں پھر کئی گنا اعلیٰ اور بڑھا کر دائمی اور جنتی اور اخروی دائمی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ تم فنا والے ہو یا بقا والے ہو۔ اگر فنا والے ہو پھر تو دنیا کی نعمتیں لے کر ہی خوش ہوتے رہو گے اور اسی میں فنا ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے اس فنا سے، دیکھیں عقل مند وہ بندہ ہوتا ہے جب اسے فنا سے کچھ لینے کا موقع ملے تو وہ بقا کا سودا لے لے، جیسے ہماری زندگی بھی فنا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم زندگی کا سٹیٹس ہائی کرتے رہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس زندگی سے اخروی زندگی کا سٹیٹس ہائی کرنا چاہیے جو کہ بقا والی زندگی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے بات یہ نہیں ہے کہ تم نے کیا مانگا، تم نے کیا چاہا۔ اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے خوش نصیبی کے معیار ہیں، بھئی جو میں نے مانگا مجھے مل جائے تو بڑی خوش نصیبی ہے، میں تو بڑا کہتے ہیں نا اللہ کی نظر میں منظور نظر ہوں، مقبول ہوں، میں نے جو مانگا جو دعا کی مجھے مل گئی، ہمارا یہ کانسیپٹ ہے۔ تو اللہ یہی تو باتیں دیکھیں کہتے ہیں نا بین السطور، آیات کے اندر جو اسرار و رموز ہوتے ہیں نا وہ بین السطور ہوتے ہیں، ان کو تدبر اور تفکر سے سمجھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں بظاہر یہ آیت کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حکم دیا کہ آپ یہ عصا جو ہے پتھر پر ماریے۔ پر دا پوائنٹ از اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا اصل میں بین السطور بین الآیت کیا رہا ہے، بات یہ نہیں کہ تم نے کیا مانگا تو اور تمہیں فوراً مل گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں جو تم نے دعا کی فوراً مل گئی اور تم خوش ہو گئے، بات تو تمہیں یہ سوچنی چاہیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، جو اللہ نے حکم دیا کیا تم نے وہ پورا کیا؟ بات تو یہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم اسی میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں جو میں نے چاہا تھا وہ مجھے مل گیا، حالانکہ اللہ یہ بتا رہا ہے یہ تو پہلی قوموں کے ساتھ بھی ہو چکا، جو انہوں نے چاہا انہیں ملتا رہا، لیکن آخر میں وہ اللہ کے غضب کا، رجز کا، اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئے۔ تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی، پوائنٹ یہ ہے کہ جو تم نے کہا وہ تمہیں مل گیا۔ بات یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے حکم دیا کیا وہ تم نے پورا کیا؟ دیکھیں اس قوم کا حال کیا تھا جب اللہ نے کہا اس بستی میں داخل ہونا، جب اللہ نے انہیں بستی میں داخل کیا صحرا سے تو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اب تم پہلے جیسی کہتے ہیں نا حالت میں نہ رہنا نافرمانی، اب تم اس بستی میں داخل ہو رہے ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ عاجزی مطلب کیا تھا؟ عاجزی، زاری اور مسکینی سے۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ جب ان کو اپنی کہتے ہیں نا دعا ان کی قبول ہو گئی،
جو خود چاہا تھا وہ مل گیا، تو جو اللہ فرما رہا تھا اس کو وہ بھول گئے۔ آج یہی حال ہمارا بھی ہے، لیکن اللہ اس تناظر میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب وہ بستی میں نے انہیں کہا تھا داخل ہونا، تو وہ سرکشی کرنے لگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے انہیں فرعون سے نجات دی تو وہ نافرمانی کرنے لگے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ جو میں نے تمہیں عہد دیا ہے، کلمہ دیا ہے نبی کے وسیلے سے، اس کو پورا کرنا، تو وہ بے حسی کا شکار ہو گئے۔ پھر اللہ نے جب انہیں کہا، یہ سارا ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں آیت نمبر 14 میں، ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ ہوشیاری کرنے لگے کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں، بڑی ہوشیاری دکھانے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ جب ایمان والوں سے ملتے تو انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب دوسرے لوگوں سے ملتے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مکاری کرنے لگے۔ اللہ بتا رہا ہے ان کی روش دیکھیں آپ، کہیں سرکشی، کہیں نافرمانی، کہیں بے حسی، کہیں مکاری۔ جب اللہ نے کہا کہ میں نے یہ تمہیں جو کتاب دی ہے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے اس پر عمل کرو، تو انہوں نے گمراہی خرید لی بجائے اس کے کہ وہ ہدایت لیتے، تو گمراہی پر چل پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ تم جو میری نعمتیں ہیں ان کو کھاؤ، لیکن اور سر جھکاؤ اللہ کے آگے، تو وہ بے پرواہی کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کیا کرتے تھے جب ان کی کہتے ہیں نا ضرورت پوری ہو جاتی، یا ان کی حاجت انہیں مل جاتی، یا ان کی جو سہولت ہوتی اللہ انہیں دے دیتا، کبھی انہیں بادل کا سایہ دیتا، کبھی اللہ انہیں من و سلوہ دیتا، کبھی ان کی ہدایت کا انتظام کرتا، کبھی ان کے لیے نبی کے وسیلے سے انہیں پانی کے چشمے دیتا۔ تو جب بھی ان کی کوئی انہیں نعمت ملتی، حاجت پوری ہوتی، ضرورت پوری ہوتی، سہولت ملتی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے بعد زاری، عاجزی، مسکینی، بندگی، نبی کی کہتے ہیں نا فقیری، اسیری میں آ جاتے، وہ کس میں رہے؟ وہ اس سے مزید کہتے ہیں نا لینے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو چاہے کریں، ہمیں تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ خود فریبی کا شکار ہو گئے، خود خوش فہمی کا شکار ہو گئے، سرکشی میں چلے گئے، اور خود غرضی میں چلے گئے کہ ہم نے نہیں کسی یعنی کتاب کو ماننا، ہم نے تو اپنی خواہشیں، اپنی چاہتے، خود غرضی میں چلے گئے، بے ایمانی میں چلے گئے، مکاری میں چلے گئے، ہوشیاری دکھانے لگ گئے، بے رغبتی، گمراہی میں چلے گئے۔ نعمتیں ملتی رہی، گمراہی، بے حسی، بے دلی، مکاری، بے رغبتی بڑھتی رہی۔ یہ جب یہ بڑھتی رہی نا، یہ ہے وہ کہتے ہیں نا سلسلہ، وہ تسلسل جس سے اللہ نے پھر کہا بما کانوا یفسقون، وہ فاسق تھے، تسلسل سے ظلم کرتے رہے، غفلت میں رہے، جہالت میں رہے، منافقت میں رہے، فساد کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے اپنی طرف سے۔ جو ہمارا بھی یہی حال ہے اس تناظر میں، ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں دی، نعمتیں لے کر اسی کی ناشکری کرتے رہے۔ یہ ہمیں خوش فہمی ہو گئی کہ ہم تو ہیں ہی خوش نصیب، دیکھو مجھے ہر نعمت یہاں، ہر سہولت ملی ہوئی ہے۔ خود فریبی کا شکار ہو گئے، خوش فہمی کا شکار ہو گئے کہ ہم تو بہتر ہیں، کوئی میں نے نیکی کی ہوگی، کوئی میری دعا قبول ہوئی ہے جو ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کتاب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں حکم دیا ہے اس کتاب کی پیروی کرو. ہم نفس کی پیروی، ہم دنیا کی پیروی، ہم خواہشات کی پیروی، ہم رسم و رواج کی پیروی میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سہولتیں اس لیے دی تھی کہ اب تم شکر گزاری والے بن جاؤ. ہم تو خود فریبی اور بے حسی والے بن گئے. ہم نے کہا مل تو گئی ہے، اب میں یہاں پہنچ تو گیا ہوں، ہر سہولت ہے تو صحیح، یہ تو یہاں کا قانون ہے جی، یہ تو یہاں سبھی کو ملتی ہے. ہم بے حسی کا شکار ہو گئے، مکاری میں چلے گئے کہ یہ تو سب کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے تو پھر کیا ہوا. چلاکی میں چلے گئے، نفس پرستی میں چلے گئے کہ اب جو بیٹھے بٹھائے ہمیں سہولتیں مل رہی ہیں اور مکاری میں چلے گئے کہ یہ تو یہاں پہ سب کے پاس ہے، بجائے اس کے کہ ہم شکر گزاری میں، عاجزی میں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی کہتے ہیں نا مزید بندگی میں، فقیری میں چلے جاتے ہیں. اتنا ہی ہمیں ان سہولتوں نے، ان نعمتوں نے، ان آسائشوں نے، ان ہماری ساری آسائشوں نے ہمیں نفس پرستی، ہمیں چالاکی، نفس کی مکاری، بے حسی، قرآن سے بے رغبتی، ایمان کی بے فکری، آخرت سے بے پرواہی کا شکار کر دیا. ہم شکار ہو گئے. اور پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر ہوتے ہوتے ہم ظلمت سے غفلت، غفلت سے جہالت، جہالت سے منافقت، منافقت سے پھر فساد، فساد، اور پھر کہتے ہیں نا ہم دھوکے باز، اللہ کو دھوکہ دینے لگ گئے. اتنی ہماری جرت ہو گئی کہ ہم اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈرنے لگ گئے. لیکن دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی نہیں مانے گا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی بھی نہیں مانے گا. اللہ کو دھوکہ آپ زبانی کہیں گے، اللہ کا تو نہیں، ہم دھوکہ دے ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کو دھوکہ ہی تو دینا ہوتا ہے کہ بندہ ظاہر کرے کہ میں نیک ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، لیکن عملی طور پر نہ اسے اقیم الصلاح کا پتہ ہو، نہ صراط المستقیم کا پتہ ہو، نہ حدود اللہ کا پتہ ہو، نہ خشیت اللہ کا پتہ ہو، نہ اسے رضی اللہ کی فکر ہو، نہ اسے لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کا کوئی شوق ہو. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ ہی تو دے رہے ہیں. آپ سمجھ رہے؟ اس کو کہتے ہیں نفس کی مکاری. ہم نفس کی عیاری کا شکار ہو گئے. نفس ہمیں کہتا ہے نماز پڑھ لی بس تو نیک ہے، تو نے قرآن پڑھ لیا تو نیک ہے. اس کو نفس کی مکاری کہتے ہیں کہ نفس ہمیں خشیت اللہ والا، حدود اللہ والا، صبغۃ اللہ والا، ہمیں ابتغاء مرضات اللہ والا، اللہ کو راضی کرنے والا بننے ہی نہیں دیتا. نفس ہمیں یہ کہتا ہے تو نے اپنے آپ کو راضی کر لیا، تجھے تیری سہولتیں ملی ہوئی ہیں، تجھے عزتیں ملی ہوئی ہیں، 4 بندوں میں تیری سلام دعا ہے، تجھے لوگ اچھا جانتے ہیں، بس یہ کافی ہے. یہی تو نفس کی مکاری ہے، یہی تو نفس کی سرکشی ہے، یہی تو ہماری بے حسی ہے، یہی تو ہماری حق سے بے رغبتی ہے، یہی تو نفس پرستی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہی تو نفس پرستی ہے جس کا ہمیں کوئی بھی شعور ہی نہیں ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو میرے سارے کام بن رہے ہیں، جو مجھے سب سہولتیں مل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اگر میں خوش ہوں تو اللہ بھی خوش ہے. یہ نفس کی دھوکے بازی ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ نفس کی ہمارے ساتھ، آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے، یہ نفس کی خود ہمارے ساتھ عیاری ہے، مکاری ہے کہ ہمارا ہی نفس ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس شعوری آگاہی اور قلبی بیداری نہیں ہے. ہم ہو گئے کہ ہم نے سوچ لیا کہ اگر میں خوش ہوں، میرے کام ہوئے ہیں، میری دعا قبول ہے، مجھے عزتیں ملی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ میرے سے خوش ہے. حالانکہ یہ
اللہ کی رضا کا پیمانہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے فضل کا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، میرے سارے کام بن رہے ہیں، مجھے ساری سہولتیں مل رہی ہیں، میری چار لوگوں میں عزتیں ہیں، مجھے ہر طرح کا کھانا پینا لباس رہائش ملی ہوئی ہے۔ یہ عزت ہے جی، یہ عزت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ دھوکہ ہے سارا۔ اصل عزت والا کون ہے اللہ کی نظر میں؟ اللہ نے کہا اصل عزت کن کی ہے؟ تقوی والوں کی ہے۔ جو حقیقی تقوی والا ہے، حدود اللہ والا ہے، بھلے وہ جھونپڑی میں رہ رہا ہے، بھلے وہ تنے تنہا ہے، بھلے وہ بے یار و مددگار ہے، بھلے وہ بے سر و سامان ہے، بھلے وہ بے آسرا ہے، اس کے پاس اللہ کا سہارا ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے؟ اس کے پاس اللہ کا تقوی کا لباس ہے، اس کے پاس صبغات اللہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اصل حقیقت کیا ہے، اور شیطان اور نفس نے ہمیں کس طرح کی مکاری، ہمیں کس طرح کی بے حسی، بے دلی، نفس پرستی اور مایوسی اور بے رغبتی میں ہمیں انہوں نے دبو رکھا ہے، سرکشی میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو حقیقی تقوی والے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جو حقیقی حدود اللہ والے ہوتے ہیں، خشیت اللہ والے ہوتے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا نا، اس کے پاس اللہ کا نور ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کے پاس سکینہ ہوتا ہے، اس کے پاس وہ دولت ہوتی ہے، وہ دولت ہوتی ہے جو دنیا میں آپ کہیں سے بھی خرید نہیں سکتے۔ اور یہ میں آپ کو گہرا فرق سمجھا رہی ہوں۔ کیسے پتا چلے کہ میرے سے اللہ راضی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ اس کی نشانی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، سکون ہوگا، نور ہوگا، تزکیہ ہوگا، اس کے پاس صبغات اللہ، اس کے پاس حدود اللہ، اس کے پاس لقاء اللہ، اللہ سے ملنے کا شوق، ابتغاء مرضات اللہ، وہ ہر قدم رضائے خدا میں اٹھائے گا، لوجہ اللہ، اللہ کے دیدار کے لیے تڑپنے والا ہوگا، رضی اللہ، اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا۔ اسے نہ دنیا کو راضی کرنے کی فکر ہوگی، نہ دنیا سے ملنے کی فکر ہوگی، نہ دنیا سے بچھڑنے کا غم ہوگا، نہ دنیا پانے کا شوق ہوگا، نہ دنیا کمانے کا شوق ہوگا۔ اسے شوق ہوگا اللہ کی رضا کا، اسے شوق ہوگا اللہ سے ملاقات کا، اسے تڑپ ہوگی تو اللہ سے، اللہ کے دیدار کی، اسے محبت ہوگی تو اللہ کے رنگ سے، صبغات اللہ، وہ سر تپا وجہ اللہ، لوجہ اللہ، نور اللہ، سر تپا اللہ کے نور کے سراپے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی قوم کے تناظر میں سمجھا رہا ہے کہ وہ قوم کیا تھی؟ اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنے جذبات، اپنی سہولیات کے پیچھے تھی، اور جب وہ پوری ہو جاتی تو پھر اس کے بعد وہ خود غرضی، ناشکری، سرکشی، خوش فہمی، خود فریبی، بے حسی کا شکار ہو جاتے۔ آپ کو اپنا چہرہ نظر آیا اس میں کچھ؟ ہمارا بھی آج یہی حال ہے، سہولتیں اللہ سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی روش نہیں بدلتے، قرآن کی آیات، اللہ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں، اللہ کی آیات سے منہ پھیر لیتے ہیں، نفس کشی نہیں کرتے، نفس پروری میں لگ جاتے ہیں، اور سہولتیں ملیں، نفس پروری میں لگ جاتے ہیں، دنیا پرستی میں لگ جاتے ہیں، اور ہمارے ہر طرح کی ہماری خواہشیں پوری ہوں، دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، اپنی خواہش پرستی میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہی تو روش تھی ان لوگوں کی، اسی لیے تو وہ غافلین سے جاہلین، جاہلین سے ظالمین، ظالمین سے منافقین،
मुनाफिकीन से काज़िबीन, काज़िबीन से माकरीन, माकरीन से मुफसदीन, मुफसदीन से फिर फासकीन, फासकीन से फिर मुजरमीन, और मुजरमीन जो होते हैं फिर अल्लाह उनके दिलों पर मोहर मोहर ही लगा देता है। फिर अल्लाह उन्हें सुम्मुन बुकमुन उम्युन ला यरजिऊन, फिर ना वो कभी कुरान की तरफ आएंगे, ना रहमान की तरफ आएंगे, ना नबी के फरमान की तरफ आएंगे, और ना ही उन्हें कोई आखिरत की रहमान की फिक्र होती है। ना कुरान की, ना ईमान की, ना नबी के फरमान की, ना रहमान की, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। उनकी सारी फिक्रें दुनिया का साजो सामान, दुनिया का मालो मता, दुनिया का नफा नुकसान। तो यही तो अल्लाह बता रहा है। आज हम भी अपने हाल का जायजा लें तो हम अपनी दुआओं, अपनी हाजतों, अपनी मुश्किलों, अपनी आजमाइशों के लिए रोते हैं। कभी कुरान की आयतों के लिए रोते हैं? नहीं रोते। यही हाल तो बनी इसराइल का था। तो अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि देखो, जो अपनी अपनी बात पूरी होने पे खुश होता है और अल्लाह की बात पूरी नहीं करता, अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करता, अल्लाह की आयत पूरी नहीं करता, अल्लाह की हदूद में जिंदगी नहीं गुजारता ना, फिर आगे अल्लाह बता रहा है उन्हें दुनिया मिल भी गई तो क्या, उन्हें ख्वाहिशें पूरी हो भी गई तो क्या। ये ख्वाहिशें तो पहले लोगों की भी पूरी हुई, खुशहालियां मिली, इज्जतें मिली, नेमतें मिली, औलादें मिली, लेकिन आखिर में क्या हुआ? तबाही, बर्बादी उनका मुकद्दर हो गई। जैसे बनी इसराइल की कौम, अल्लाह ताला फरमाता है ये बड़ी चुनी हुई फजीलत वाली कौम थी। सारे अंबिया मैंने इस कौम में भेजे, बनी इसराइल में किताबें भेजी, रसूल भेजे, इन्हें नेमतें दी, इज्जतें दी, सहूलतें दी, लेकिन क्या आखिर में फिर ये अल्लाह के गजब का शिकार हो गई। जब ये अपनी ही मांगते रहे, अल्लाह के हुक्म को माना ही नहीं, अपनी ही ऐशो इशरत में पड़े रहे, आखिरत की जन्नत की ऐशो इशरत का सोचा ही नहीं, अल्लाह कहता है फिर आखिर में अल्लाह के गजब का शिकार हो गई। आप समझ रहे, हमारा भी यही हाल है। अल्लाह ताला से डरने की बजाय हम लोगों से डरते हैं, अल्लाह को राजी करने की बजाय हम लोगों को राजी करते हैं। आज तक सिरातल मुस्तकीम पर चल नहीं पा रहे कि अगर मैं सिरातल मुस्तकीम पर चलूंगी, डर रहे हैं अगर मैं चलूंगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। सिरातल मुस्तकीम का जो रास्ता है वो सीधा है, उस पे नो यू टर्न, सीधा चलना है सुन्नत में। सुन्नत के आगे मेरा कदम शरीयत में हो, शरीयत के आगे मेरा तीसरा कदम तरीकत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो। और हम डर रहे होते हैं अगर मैंने सुन्नत पर कदम रख के शरीयत पे रखा तो मेरे तो खानदान नहीं रहना, मेरी तो औलाद नहीं रहनी, मेरे तो रिश्तेदार नहीं रह रहे, तो मैं अकेली कैसे चलूंगी। हम इधर उधर देख के फिर वापस आ जाते हैं। अभी तक लोगों से डर रहे हैं, अभी तक लोगों से मिलने की फिक्र कर रहे हैं, रब से मिलने की, रब को राजी करने की फिक्र नहीं कर रहे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही जो बनी इसराइल के साथ था। अल्लाह ने सहूलतें दी, इज्जतें दी, नेमतें दी, आसाइशें दी, रिहाइशें दी, उसके बाद वो उन्हीं के होकर रह गए। आप समझ रहे हो? यही हाल आज हमारा भी है। अल्लाह ने उनको भी कहा था वला तलबिसु बिल हक्का बिल बातिल, हक को बातिल से ना मिलाना। हम तो जगह जगह मिलाते हैं, दीन दुनिया साथ साथ उसको अच्छे अच्छे नाम देते हैं। हालांकि दीन दुनिया साथ साथ किस तरह है? अल्लाह ने कहा है जो दुनिया है ये मताउन कलील है, धोखे का सौदा है, और दीन हक है, दीन अल्लाह का है। हम अब क्या गजब कर रहे होते हैं, यानी हक को बातिल से, दुनिया धोखे का सौदा, धोखे के सौदे को हम कह रहे हैं दीन से साथ साथ रखो जी, यानी धोखा और हक साथ साथ रखो। अब सोचे हमारी जहालत का ये आलम है। अल्लाह कह रहा है कि हक को बातिल से ना मिलाओ, हम कहते हैं दीन दुनिया साथ साथ रखो। होना ये चाहिए था
کہ دین اوپر اور دنیا نیچے، جو بھی ہم کام کرتے دین کے تابع کرتے، ہم سنت، شریعت، طریقت، اطاعت رسول، محبت رسول اور اتباع رسول میں کرتے، ہم نے الٹ کر لیا، دونوں کو برابر برابر کر دیا، ملا دیا، یہی تو ہم نے غضب کیا۔ اسی لیے پھر آپ دیکھیں، ہم پھر ذرا ہمیں حالات تو ہمارے ہوتے ہیں تو ہم مایوسی اور بے دلی اور پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے سنت نہیں، شریعت نہیں، طریقت نہیں، اطاعت نہیں، محبت رسول نہیں، اتباع رسول نہیں، ہمارے لیے کہتے ہیں نا کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں، کوئی رستہ دکھانے والا نہیں، اس لیے ہم جلدی سے مایوسی اور یا ڈپریشن کیوں دنیا میں اتنا عام ہے؟ پیچھے مجاہدہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں، اس لیے ہم بہت جلدی مایوسی میں، ناشکری میں گر جاتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، ساری نعمتیں لے کر، ساری سہولتیں لے کر، جب کوئی عذاب آتا جو اللہ کی طرف سے وارننگ آتی تھی، کبھی اللہ نے مینڈک بھیجے، کبھی اللہ نے طاعون کا مرض بھیجا، کبھی اللہ نے ان کے پاس کیڑے مکوڑے بھیجے، جوئے، کئی عذاب ان پر آئے، عذاب آتے تو مایوسی کا شکار ہو جاتے، اور جب نعمتیں ملتی تو بے حسی اور ناشکری، بے قدری، حق سے بے رغبتی اور خوش فہمی میں چلے جاتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن دیکھیں ہمیں راستہ آج بتا رہا ہے کہ خوشی کا راستہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بتایا، دیکھیں آیت نمبر 38 میں سورۃ بقرہ کی، اللہ کہتا ہے فَمَن تَبِعَ خُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خوشیاں کہاں دنیا میں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ دنیا میں جو بھی خوشیاں ہیں فنا ہے، ہر چیز فنا ہے، کل من علیہا فان۔ لیکن ہم خوشیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے دنیا میں اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ہم صراط المستقیم چھوڑ دیتے ہیں، تقویٰ کا زاد راہ چھوڑ دیتے ہیں، حدود اللہ چھوڑ دیتے ہیں، خوشیوں کی تلاش میں، اولاد کے پیچھے، خاندان کے پیچھے، مال و متاع کے پیچھے، سٹیٹس کے پیچھے۔ کہ اللہ نے تو خوشی کا ایک ہی راستہ بتایا ہے، فمن تبع خدایا، اللہ کہتا ہے جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، جو صراط المستقیم کی پیروی کرے گا، اس قرآن کی پیروی کرے گا، اس نبی کی پیروی کرے گا نا، اسے اللہ نے خوشخبری سنائی ہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس سے نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ اللہ نے مایوسی، ڈپریشن کا علاج بتا دیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہ صراط المستقیم کو ڈھونڈتے ہیں، نہ ہم قرآن کی پیروی، آیات کی پیروی کرتے ہیں، نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی، غلامی اور اتباع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں خوشیاں خوشیاں مل جائیں مجھے، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی خوشیاں مل جائیں مجھے، دنیا کی سہولتیں، دنیا کی عزتیں مل جائیں مجھے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سب فنا ہے جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں۔ اسی لیے پھر جب فنا ہوتا ہے تو ساتھ ہم بھی فنا ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی مایوسی اور ڈپریشن ہونے لگتا ہے، کیونکہ جس کو اللہ نے خوشی کہا ہم نے اس خوشی کو لیا نہیں، اور جہاں سے اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نہ کہتے ہیں نا حقیقی خوشی نصیب ہوتی ہے، اور نہ ہمیں حقیقی اللہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے۔ دونوں طرف ہم کہتے ہیں نا ہم نے فنا کا، اس طرف دنیا سے ڈرتے ہیں، یہ بھی فنا کا سودا لیا، اور اس طرف دنیا میں خوشیاں ڈھونڈتے ہیں، یہ بھی فنا کا سودا لیا۔ تو یہی تو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، یہی تو اللہ میں بتا رہا ہے، بنی اسرائیل بھی یہی کیا کرتے تھے، من و سلوہ مانگا وہ مل جائے، پانی مانگا وہ مل جائے، بادل کا سایہ مانگا وہ مل جائے، سہولتیں مانگی وہ مل جائیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو سارا فنا ہے، جو سودا تم لے رہے ہو یہی تو بنی اسرائیل نے لیا تھا، لیکن آخر میں تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوئی، کیونکہ جو اللہ نے چاہا وہ انہوں نے نہ کیا، جو وہ چاہتے تھے وہی لیتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے گہرا راز، گہرا راز؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح فنا کا سودا نہ لینا، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے خواب، اپنے کہتے ہیں نا مرتبے،
इनके पीछे जिंदगी ना गुजार देना, ये सब फना है, ये वक्ती रोशनी है, वक्ती खुशी है, इसके बाद दायमी अंधेर नगरी है कब्र की, दायमी बेआरामी है। जो लोग अपनी मर्जी अपनी खुशी पूरी करते हैं ना, फिर अल्लाह ताला कहता है ये जो वक्ती तौर पर आपको नजर आ रहा है ना, बड़ी आजादी है जी, बड़ी खुशहाली है, बड़ी रौनक है। अल्लाह कहता है इन्हें कब्र में हश्र में दायमी लाचारी, दायमी बेबसी, इनकी आहोजारी का आलम होगा। आपको समझ आ रही है? तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पानी मांगा और उन्हें मिल गया, मनो सलवा मांगा तो मिल गया, अल्लाह से जो भी दुआएं मांगी सख्तियां दूर हो जाए, मिल गई, ये खुशनसीबी की अलामत नहीं होती। आपको समझ आ रही है? असल खुशनसीबी क्या होती है? जो अल्लाह ने मांगा, जो अल्लाह ने मांगा था क्या, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो तुमने किया कि नहीं? बड़ा तो अल्लाह है, अल्लाह अकबर, खालिक तो अल्लाह है, मालिक तो अल्लाह है। बड़ी बात तो ये होती है कि तुम मालिक की मानते, तुम खालिक के हो जाते, तुम अपने मालिक को मनाते, तुम अपने मालिक को राजी करते। बड़ी बात तो ये थी। असली और हकीकी और दायमी खुशी तो ये थी, खुश नसीबी तो ये थी कि तुम अल्लाह से मांगने की बजाय अल्लाह को मांगते, और अल्लाह को मांगने का अल्लाह ने रास्ता बता दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मुझसे, अल्लाह ये बता रहा है, मुझसे तो हर कोई मांगता है। काफर मांगे, मुनाफिक मांगे, जालिम मांगे, जाहिल मांगे, फासिक मांगे, काजिब मांगे, मांगे सब मुझसे मांगे, लेकिन बात तो ये है कि मुझको मांगते तो बात होती, मुझसे मांगना तो कोई बात नहीं। आप समझ रहे हो? मुझसे लेना, अल्लाह कहता है मैं तो हूं ही हालिक राजिक, देता ही हूं, काफरों को देता हूँ, मुशरिकों को देता हूँ, जालिमों को देता हूँ, जाहलों को देता हूँ। मुझसे लेना क्या बात थी? मुझको लेना बात थी। जो असल करने का काम था वो था कि मुझको लेते, मेरी मानते, मेरे रास्ते पर चलते, सिरातुल मुस्तकीम, मेरे कलाम को मानते। मैं तो तुम्हारी मानता ही रहता हूँ, तुम्हारी सुनता ही रहता हूँ, तुम भी तो मेरी आयत को सुनते, मैं तो तुम्हें सहूलतें देता ही रहता हूँ, तुम भी तो मेरे अहकामात को मानते, तुम भी तो मेरे अहकामात को लेते, तुम भी तो हदूदुल्लाह में रहते। मैंने तो तुम्हें रहने को घर दिया, मैंने तो तुम्हें रिहाइश दी, तुम भी तो मेरे अहकामात को दिल में जगह देते, मेरी मोहब्बत को दिल में जगह देते, मेरे अहकामात को मानते। मैंने तो तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें नेमतें दी, तुम भी तो मेरे दिल में अपनी खशियत रखते, मुझे भी अशद्द हुब्बन लिल्लाह, मुझसे शदीद मोहब्बत करते। मैं तो तुम्हारी मानता ही हूँ, तुम भी तो अतीउल्लाह अतीउ रसूल वाले बनते, तुम भी तो रसूल के वसीले से मेरी मानते, मेरी आयत को जानते, मेरे अहकामात पर अमल करते, मेरी हदूद में जिंदगी गुजारते। तुम भी तो दायमी सौदा लेते, बका वाला सौदा लेते, अल्लाह की रजा वाला सौदा लेते। तुमने क्यों बनी इसराइल की तरह फना वाले सौदे लिए हुए? दुनिया की, कहते हैं ना, ऐशो इशरत, दुनिया की इज्जतें, दुनिया का मालो मता, दुनिया की रौनकें, ये सौदा लिया हुआ। अल्लाह कहता है ये तो बड़ी तबाहशुदा कौमों ने लिए थे, जो सौदा तुम लिए बैठे हुए। आपको समझ आ रही है? तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने
جب پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے، دیکھیں اگلا پوائنٹ بھی سمجھے، یہ آیت ہماری آگے چلے گی کیونکہ یہ آیت بہت گہری ہے، میں آپ کو بتاؤں. اس آیت مبارکہ کو میں نے بھی 2 حصوں میں لکھا ہے کیونکہ اس میں اتنی نصیحتوں کی باتیں ہیں کہ مطلب لکھتے لکھتے میں سوچ رہی تھی کہ عمل جب ہمارا ہوگا، پتہ نہیں اللہ میں اتنی مہلت اتنی صحت دے ہم اس عمل تک پہنچے، فنا کو چھوڑ کے ہم بھی یا اللہ بقا والے بن جائیں، ہم اپنی رضا کی بجائے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہم دنیا میں 4 لوگوں کی عزت کے پیچھے رونے کی بجائے اللہ کی نظر میں عزت والے بن جائیں. آپ سمجھ رہے ہو، ہم دنیا کے سٹیٹس حاصل کرنے کی بجائے، یہ سب بنی اسرائیل نے کیا ہوا ہے. ہم کیوں بنی اسرائیل کی طرح ہو گئے؟ ہم تو امت مصطفیٰ، بہترین امت، بہترین نبی، بہترین کتاب، بہترین دین، بہترین تقوی کا زادہ راہ، ہم کیوں ظالمین، کم ترین، فاسقین، مجرمین کی روش والے ہو گئے؟ اور اس پہ خوش فہمی کا عالم دیکھیں، بیٹھے خوش ہوتے رہتے ہیں، ساری سہولتیں ہیں، ساری ہمیں گھر رائشیں، ہر طرح کی رہائش، آسائش، سہولت ہمیں ملی ہوئی ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے. یہ کیسا کرم ہے؟ یہ تو اللہ میں شاید میں سمجھا رہا ہے. یہ کرم تو میں نے جاہلوں پہ کیے، فاسقوں پہ کیے، منافقوں پہ کیے، سب سے زیادہ تو میں نے مشرکوں پہ کیے، یہودیوں پہ کیے، فرعونوں پہ کیے. یہ کوئی کرم نہیں ہوتا. اصل کرم کیا ہے؟ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں، جو اللہ تم سے چاہ رہا ہے وہ کرو. جو تم مانگتے ہو وہ نہیں، جو اللہ نے مانگا ہے. کب سے مانگا ہے اللہ نے؟ شروع میں مانگا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیں ہماری جہالت کا عالم دیکھیں، اللہ نے شروع قرآن میں مانگا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہماری زندگی اینڈ ہونے پہ آ گئی ہے، ابھی تک صراط المستقیم کا پتہ ہی نہیں کیا، چڑھے ہی نہیں، راستہ لیا ہی نہیں. ایک قدم چلتے ہیں پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہے میری زینتیں کہاں گئی، میرے رشتہ دار، میرے بچے، میرا خاندان، میری آسائشیں، میری سہولتیں، میری نعمتیں کہاں گئی، نہیں آ رہی میرے ساتھ، چلو واپس، پھر پیچھے. اور اگر 2 قدم آگے چلے ہی جائیں تو شیطان ایسا دھکا دیتا ہے، شیطان کہتا ہے تو زینتیں چھوڑ کے آ گئی، اپنا ہاوند تو مجازی ہوتا، ہاوند راضی نہ ہوا تو تجھے اللہ نہیں ملنا، اولاد چھوڑ کے آ گئی، ہائے تیرے پیدا کیے میرے کو چھوڑ کے آ گئی. یہ تو شیطان کرنے ہی نہیں دے گا کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کو راضی کر. شیطان کہتا ہے جو تو نے پیدا کیے ہیں ان کو راضی کر. یہی تو شیطان کے مکر ہیں گہرے گہرے، جن کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے. شیطان کہتا ہے تو جو چاہتی ہے وہ کر، جو اللہ چاہتا ہے اس کو چھوڑ. صراط المستقیم پہ نہ چڑھ، اپنی مرضی خواہش پہ چڑھ. ہمیشہ تیری خوشی، تیری مرضی، تیری خواہش پوری ہونی چاہیے. شیطان ہمیں پہلا حکم نہیں ماننے دے رہا اللہ کا، اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے تو اللہ کی ایک نہیں مانی اور دعائیں دن رات کرتے ہیں، اللہ میری ساری مان لے، وہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. یہ ہماری جہالت کا حال ہے. میں آپ کو بتاؤں جو ہم منہ کھول کھول کے دعائیں کرتے ہیں، ہماری جرت دیکھیں. میں تو روتی ہوں اس بات پہ، ہماری یہ جرت دیکھیں، خود ایک نہیں مانی اللہ کی، ایک نہیں مانی تو کیا خبر ہی نہیں لی اللہ چاہتا کیا ہے. خبر کیا لینی ہے؟ کبھی سوچا ہی نہیں اللہ مانگتا کیا ہے، اللہ کو پسند کیا ہے، اللہ کو پسند کیا ہے، پتہ ہی نہیں کبھی کیا. ہر وقت یہی دیکھ رہے مجھے کیا پسند ہے، ہائے مجھے یہ پسند ہے، ہائے وہ آ جائے. مجھے کیا چاہیے، ہائے میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، کسی طرح میری ضرورت پوری ہو جائے. اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میری ضرورت، میری پسند، میری چاہت، میری خواہش، میری دل کی تمنا، میرا جو دل چاہتا ہے، مجھے جو ابھی تک ہم میں اللہ نے تو کہا تھا لا الہ. اللہ نے اسی لیے دیکھیں یہ کلمے کے ساتھ ہمیں بھیجا تھا. اپنی میں کو کاٹ دینا، نفس کشی، اپنی نفی کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں آج آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، ہماری اتنی عمریں ہو گئیں پیچھے، پتہ نہیں کہتے نا بچی کچی جو رہ گئی ہے، ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے
کہ میں نے لا کو چھوڑ کے الہ، لا الہ کو چھوڑ کے اپنی خواہش، اپنی چاہت، اپنی محبت، اپنے جذبات، اپنے خیالات کو چھوڑ کے میں نے الا اللہ صراط المستقیم پہ چڑھنا ہے۔ پہلے تو پتہ کرنا ہے کہ کہاں صراط المستقیم، کون سا صراط المستقیم ہے، کون سا راستہ صراط المستقیم ہے، کیونکہ شیطان یہاں بھی بڑے دھوکے دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے جو تجھے اچھا لگے وہ صراط المستقیم، شیطان کہتا ہے جیسے تیری خوشی وہ صراط المستقیم۔ میں آپ کو بتاؤں اکثر لوگوں کو صراط المستقیم کا شعور بھی نہیں ہے، کیونکہ شیطان قدم قدم پہ دھوکے دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تجھے سکون مل گیا، تجھے آرام مل گیا، تجھے خوشی مل گئی، اس کا مطلب ہے تیرے اوپر اللہ کا فضل، اس کا مطلب ہے تو صراط المستقیم والی، اس کا مطلب ہے تو نمازی، تو حاجی، تو غنی، تو جنتی۔ ایسے ایسے شیطان کے دھوکے ہیں کہ آپ دیکھیں، اپنا حال دیکھیں۔ اگر ہماری اتنی عمریں ہو گئیں، آج تک اللہ کی ایک نہیں مانی، اور چاہتے ہیں اللہ میری ساری مان لے، میرا یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ اللہ نے جو حکم دیے تھے کوئی پتہ نہیں، خبر ہی نہیں، کہ فکر ہی نہیں، کہ پرواہ ہی نہیں۔ کہ یہی تو میں آپ کو شروع میں سمجھا رہی تھی، ہمارا حال بنی اسرائیل کی طرح ہے، سرکشی، بے حسی، مکاری، بے رغبتی، چالاکی، خود فریبی، خوش فہمی میں اس قدر ہے کہ یہ فنا کا سودا لے کے سمجھ رہے میں خوش نصیب، میں تو بڑا فضل والا، میں تو اللہ کا بڑا مقبول بندہ، تو میں تو بڑا پہنچی ہوئی ہستی، تو مجھے اللہ نے ہر نعمت دی، کوئی کمی نہیں میں نے زندگی میں دیکھی، کوئی محرومی نہیں دیکھی، خوشی دیکھی، آرام دیکھا، سکون دیکھا، اللہ نے سہولت دی، ہر طرح کی اللہ نے مجھے عزت دی، میں تو جنتی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ خود فریبی ہے، یہ سراسر خوش فہمی ہے، کیونکہ ہمارا اصل میں حال کیا ہے جو بنی اسرائیل کا تھا، اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ وہ بھی اللہ کو اس وقت مانتے تھے جب کہیں پھنس جاتے تھے، جب کوئی کام اٹک جاتا تھا، جب کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو دوڑ کے نبی کے پاس جاتے، بھئی آپ دعا کر دیں، اب ہم پھنس گئے ہیں، یہ عذاب آ گیا ہے ہمارے اوپر، یہ قحط آ گیا ہے، یہ کیڑے آ گئے ہیں، یہ پریشانیاں، آپ دعا کر دیں، پانی مانگ دیں اللہ سے، بادل کا سایہ آ جائے، منو سلوا، سہولتیں، عزتیں، نعمتیں، آسائشیں لے کر، پھر کیا اس کے بعد بے رغبتی، اس کے بعد کوئی نبی کی بے پرواہی، نافرمانی، اس کے بعد سرکشی، اس کے بعد بے حسی، اور پھر ناشکری، ناقدری، گمراہی۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ان کا انجام تھا تباہی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے آج آپ کو بہت گہرا شیطان کا مکر اور فریب سمجھایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شعوری آگاہی، اس کو کہتے ہیں قلبی بیداری۔ جسے قلبی بیداری، جس کا قلب جاگ جاتا ہے نا، جسے شعوری آگاہی مل جاتی ہے، میں جا کس طرف رہا ہوں، میں ہوں کیا، ظالمین ہوں، جاہلین ہوں، غافلین ہوں، منافقین ہوں، فاسقین ہوں، مجرمین ہوں۔ پہلے تو یہ آگاہی کرو میں کیا ہوں، پھر اس کے بعد قلبی بیداری میں آؤ کہ میں نے اللہ کی کتنی مانی، کیا میں صراط المستقیم پہ چلا؟ آج تک چلا تو کیا، مجھے تو خبر ہی نہیں صراط المستقیم ہے کہاں، ملے گا کہاں، کون ہے صراط المستقیم والے، کہاں ملیں گے، انعمت علیہم کی صحبت کہاں ملے گی، پھر ان کے ساتھ نسبت، ان کے ساتھ رغبت، محبت، اطاعت، ادب کہاں، کب ملے گا، کب؟ صراط المستقیم پر میرا ایک قدم چڑھتا نہیں، شیطان مجھے وہ کھائی میں لے کے پھر گر جاتا۔ پھر شیطان کہتا ہے دنیا کی سہولتیں دیکھ، دنیا کی عزتیں دیکھ، دنیا کی نعمتیں دیکھ، دنیا کی سائشیں دیکھ، شیطان پھر مجھے نیچے کھینچ لیتا ہے، مجھے سنت سے آگے شریعت پہ جانے ہی نہیں دیتا، اور شریعت پہ اگر قدم رکھ ہی لوں تو وہ طریقت تک مجھے پہنچنے ہی نہیں دیتا، اور اگر طریقت کو میں دیکھ لوں بیٹھ کے تو شیطان مجھے محبت رسول تک جانے ہی نہیں دیتا،
اور اطاعت رسول تک آنے ہی نہیں دیتا، اور اتباع رسول بہت بڑی چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں اتباع رسول، اتباع قرآن اور اللہ کی رضا تک شیطان مجھے جانے ہی نہیں دیتا۔ وہ کہتا دنیا کو راضی کر، اللہ کو کیا راضی کرنا، اللہ تو ویسے ہی راضی ہے، اللہ راضی ہے تو تجھے سب کچھ دیا ہوا ہے نا۔ واللہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کہتا ہے اللہ راضی ہے، تجھے سب کچھ ملا ہوا نا، یہ نشانی ہے، اللہ کے بندے راضی ہے نا، اللہ بھی راضی ہے تیرے سے۔ اللہ، ایسے ایسے دھوکے شیطان کے، ایسے ایسے مکر شیطان کے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میں آیت آدھی لکھ کے میں وہیں بیٹھ گئی، میرے سے آگے جایا ہی نہیں جا رہا تھا کہ شیطان کے ایسے ایسے مکر مولا ہم پر۔ ہم سمجھتے ہیں میری دنیا راضی، میرے بچے راضی، میرا گھر بار راضی، اللہ بھی راضی۔ صراط المستقیم کا پتہ ہی نہیں، انعمت علیہم کا پتہ ہی نہیں، تقویٰ کے زیادہ راہ کا پتہ ہی نہیں، خشیت الہی، حدود اللہ کا پتہ ہی نہیں، صبغۃ اللہ کا پتہ ہی نہیں، لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی تڑپ ہی نہیں، اللہ کے دیدار کا شوق ہی نہیں، رضی اللہ کی خبر ہی نہیں، نفس مطمئنہ کا پتہ ہی نہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ میرے سے راضی، اللہ میں مجھے ہر اس طرح کی عزت سہولت دی ہے، میں تو نمازی، تو میں اپنا صحیح، تو میں اپنا حاجی، میں جنتی۔ آپ سوچ لیں، آپ اس سے تو بات یہی روکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو بات وہ ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ تو ملا، لیکن جو اللہ نے مانگا کیا ہم نے وہ کیا؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ ابھی یہ آیت کا دیکھیں آغاز ہوا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں بین السطور جو اللہ کے اسرار و رموز ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے والا بتائے، تاکہ جو آیات کے اندر، یہ اندر کے انوار و تجلیات، تاکہ آیات کے اندر جو انوار و تجلیات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے پردے ہٹائے، ہمارے بھی اللہ سینے کو کھولے، ہمارے سینے کو اللہ منور فرمائے، تاکہ قرآن ہمارے لیے کہتے ہیں نا مشعل راہ بن جائے، اور ہمیں تقویٰ کا زاد راہ مل جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں کے سربراہ بن جائے، اور حشر میں جائیں تو ہمیں شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ یہ ساری کوشش، یہ ساری جو کاوش ہے واللہ، یہ شفاعت مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں آئندہ کے لیے اللہ رب العزت ہمیں زاری والا، عاجزی والا، مسکینی والا، نبی کی زلفوں کی اسیری والا، نبی کے در کی فقیری والا، بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری والا بنا دے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ کی حاضری، ملاقات کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔